اور اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پیشتر بھی 3-4 مرتبہ ان کو یہ گلہ تھا کہ میں نے کہیں غلط کہا کہ میرے ان کے شورا کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے۔ ظاہر ہے شورا کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے تو اس کے بعد ہی دستخط ہوئے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شورا کے ساتھ ملاقات یا مذاکرات نہ ہوں تو اس دستخط کیسے ہو گئے۔ 20 اپریل کو طے پایا کہ ہم 19 کی رات کو طے پایا کہ ہم 20 کو یہ قومی اسمبلی میں پیش کریں گے، اور قومی اسمبلی کا خصوصی اجلاس 20 تاریخ کو بلایا گیا، اور وہ مسودہ اگر آپ چاہیں تو اس کی کاپی آپ کو اس کے بعد ہم دے سکتے ہیں۔ میں نے جیب میں رکھا تھا آپ کو پڑھ کے سنانے کے لیے، کہ جس میں فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے کے بحث کا بھی وہ شامل تھی کہ اس پر بحث کی جائے گی، اور ناموس رسالت کے لیے جو عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں OIC میں اور سارے سربراہ کو خط لکھے، 22 کروڑ مسلمانوں میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگا سکتا یا نہ لگاتا ہو۔ یہ 22 کروڑ لوگوں کا نعرہ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ اسلام آباد میں کوئی اور بیٹھے ہیں، لاہور میں کوئی اور بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے دین کا نعرہ ہے، کوئی سیاسی ایجنڈے کا نعرہ نہیں ہے، اسلام کا نعرہ ہے، اسلام آباد کا نعرہ نہیں ہے۔ اور ان کے ساتھ جو معاملات ہمارے طے ہوئے اس میں یہ بھی طے پایا کہ ہم ان کے MPO کے تحت جو گرفتار لوگ ہیں ان کو بھی رہا کریں گے۔ ابھی جب میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں 733 میں سے آدھے گھنٹے پہلے 1 گھنٹے تک 669 لوگوں کو رہا کر دیا گیا۔ 669 لوگوں کو، یہ زیادہ تر ساؤتھ پنجاب، فیصل آباد ڈویژن۔ 30 گاڑیاں جو ہیں وہ جلی ہیں، جبکہ 5 گاڑیاں انہوں نے بھی واپس کی ہیں، اور 12 لوگ جو ان کے پاس تھے انہوں نے 19 کی رات کو ہی واپس کر دیے تھے۔ 4 کروڑ روپیہ پنجاب پولیس میں IG اور دوسرے لوگوں نے زخمی لوگوں کو C1 اور C2 کے سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں۔ 210 جو FIR ہیں وہ عدالت کے پروسیس سے گزریں گی۔ اس میں بھی میں پنجاب کا بتا رہا ہوں، اسلام آباد کا تو معمولی کیسز، تھوڑے کیسز ہیں۔ 210 FIR جو ہیں وہ لیگل پروسیس سے گزریں گی، اور جس میں سعد رضوی صاحب کا بھی کیس شامل ہے، اور اس کیس میں 78A بھی شامل ہے 302 کے ساتھ۔ اور ہم نے جو ان کو کالعدم قرار دیا ہے ان کی 30 دن میں اپیل آنی ہے ہماری منسٹری کو۔ یہ ہم نے غالباً 12 تاریخ کو ان کو یہ قرار دیا، اور 30 دن کے اندر انہوں نے اس کا جواب داخل کرنا ہے، اور اس میں ان کو اپیرنس بھی دے سکتے ہیں اگر یہ دینا چاہیں خود بھی یا اپنے وکلاء کے ذریعے۔ 30 ڈیز کے اندر انہوں نے جواب دینا ہے، پھر ایک کمیٹی بنے گی جو اس کے کیس کا فیصلہ کرے گا، اور سب سے اہم بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر خود مغربی ممالک کو ناموس رسالت کے سلسلے میں اعتماد میں لینے، مغربی ممالک کے حکمرانوں کو اعتماد میں لینے جا رہے ہیں، اور ایسی سوچ پائی جا رہی ہے کہ ایک مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جائے جس میں کہ ناموس رسالت کی اربہا مسلمانوں کے اندر ان کے مذہب میں جو اہمیت ہے وہ ساری دنیا کو، عوام کو
ساری دنیا کے حکمرانوں کو عمران خان جو ہے وہ اس سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے 11C کے تحت ان کو حق حاصل ہے، 11B کے تحت وہ بین ہوئے ہیں۔ آج ریاست جو ہے پوری طرح الحمدللہ اپنے آب و تاب پہ قائم ہے، کسی کے دباؤ میں نہیں ہے، اس کی رٹ قائم ہے۔ جو شخص بھی ریاست کے ساتھ قانون کو ہاتھ میں لے گا، قانون اس کو ہاتھ میں لے گا، اور ملک کو خون خرابے سے بچانے کے لیے، ملک میں خانہ جنگی کی فضا کو ختم کرنے کے لیے، اور ملک میں جو ایک انٹرنیشنل سوشل میڈیا ایک کانسپریسی کر رہا تھا۔ اتوار تک ہم بہت بہتر پوزیشن میں تھے، لیکن اتوار کے دن بعض ملک دشمن قوتیں ملک سے باہر ایسے پروپیگنڈے منظم کیے گئے، ایسے لوگوں کی ویڈیو دکھائی گئی کہ جنہوں نے خود آ کر بعد میں ویڈیو میں کہا ہم تو زندے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دکھایا گیا جو گھروں میں زندہ تھے لیکن انہیں مردہ دکھایا گیا۔ لیکن یہ ساری باتیں خوش اسلوبی سے اس لیے طے ہو گئی کہ نقصان میں 600-700 پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پولیس والے بھی زخمی ہوئے، ان کے لوگ بھی جہاں باق ہوئے، TLP کے بھی، لیکن ملک کی خاطر، اسلام کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر ہم دوبارہ بیٹھے، حالانکہ ہماری ساری کوششیں پہلے ناکام ہو چکی تھی۔ اور میں یہ کہوں گا کہ TLP نے بھی خوشگوار ماحول میں اس کام کو پایا، تکمیل تک پہنچایا، اور جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس میں یہ شامل کیا گیا ہے کہ معاملات جو ہیں، یہ اس کی زیادہ کاپی اگر کوئی چاہیں تو اس کی فوٹو سٹیٹ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ قرارداد ہے جو ہمارے درمیان طے پائی، اور اس میں یہ بات طے پائی کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے ہیں، اور کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس حوالہ سے بیجا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اور اس کی آپ کو کاپی مل جائے گی تاکہ میڈیا کا ٹائم بن سکے۔ میری پریس کانفرنس کے 7 منٹ، اب 10 منٹ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی برٹش ہائی کمشنر صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ ڈپورٹ کریں نواز شریف کو، اور آپ وہ یہاں مختلف کیسوں میں عدالت بھی ان کی عدالت میں بھی کیسوں کو مطلوب ہیں، اور حکومت پاکستان، منسٹری آف انٹیریئر نے ان سے ڈیپورٹیشن کی کہ ڈپورٹ کریں ان کو پاکستان، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ایکسٹراڈیشن میں جائیں، اور ایکسٹراڈیشن کے تحت ہمیں اپلائی کریں، ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس میں بات کریں گے۔ لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا، بلکہ وہ کچھ لوگ جو ان کو پاکستان سے لے جانا چاہتے ہیں، جو ان کو مختلف وہاں قتلوں میں اور مختلف کیسز میں مطلوب ہیں، یا پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اور انڈیا کے ساتھ اب کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کیونکہ پاکستان کی ٹریولنگ برٹش میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے ہم نے پاکستان کو اس پابندی کے، اسے کیا کہتے ہیں آپ، ریڈ لسٹ پہ ڈالا ہے۔ اب میرا خیال انڈیا کو بھی ڈال دیا، انہوں نے ڈال دیا۔ سو ہم نے ان کو یہی اعتراض کیا کہ انڈیا میں 3 لاکھ 2.5 لاکھ سے زیادہ ایک دن میں مریض ہیں، ان کے کووڈ-19 آ رہا ہے، آپ نے انڈیا کو نہیں ڈالا۔ انہوں نے کہا انڈیا کو ڈال دیا ہے، پر انڈیا کی ٹریولنگ بہت معمولی ہے، اور جو پیشنٹ نکل رہے ہیں وہ زیادہ ہمارے پاکستانی ٹریولر نکل رہے ہیں، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ 10% لوگ پاکستان سے ٹریول کر رہے ہیں انگلینڈ میں، اتنے لوگ دنیا سے کہیں انگلینڈ میں ٹریول نہیں کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، پیپلز پارٹی نے تو بائیکاٹ کر دیا، مجھے پتہ نہیں قومی اسمبلی میں کل ان کا رویہ، خاقان عباسی تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں۔
جو زبان انہوں نے اسپیکر کے خلاف استعمال کی ہے وہ میری زندگی کی، سیاسی زندگی کی، میں سب سے سینئر آدمی ہوں، بدترین زبان ہے جو انہوں نے استعمال کی ہے۔ دیکھیں کوئی بات ٹی ایل پی نے کسی کی رہائیوں کی بات نہیں کی، جو ہماری یہی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ایم پی او کے تحت جو لوگ ہیں ان کو چھوڑیں گے، اور ان میں ظاہر ہے وہ کیا ہوتا ہے، فورتھ شیڈیول کے لوگ ہیں، ایم پی او اور فورتھ شیڈیول کے لوگ۔ ابھی 737 ایم پی او کے تحت آج جا رہے ہیں، جس میں سے 669 نکل چکے ہیں، اور 7 رضوی صاحب جو ہیں وہ 302 اور 78A کے تحت ہیں، اس لیے ان کی کوئی ایسی مختصر سوال۔ دیکھیں پاکستان میں انٹیریئر منسٹری ایک بہت بڑی پالیسی لانے جا رہی ہے۔ ہر روز ہمیں ان قسم کے واقعات سے گزرنا پڑتا ہے۔ محرم آ جاتا ہے، محرم کی سیکیورٹی کا، محرم الحرام کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، عید میلاد النبی کے جلوس کا مسئلہ ہے، دوسرے معاملات کا مسئلہ ہے، مسجدوں میں خطاب کا مسئلہ ہے، مسجدوں کے رجسٹریشن کرنے کا مسئلہ ہے، مدرسوں کا مسئلہ ہے۔ ان ساری چیزوں پر انٹیریئر منسٹری ایک پالیسی چاہتی ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی، فتنہ انگیزی، ہیٹ سپیچز کو خاتمے کے لیے سخت شکنجہ ڈالا جائے۔ ہم ایسا قانون لانا چاہتے ہیں کسی کے فرقے کو چھیڑا نہ جائے اور اپنے فرقے کو چھوڑا نہ جائے۔ کوئی چیز دیکھیں، ابھی تو ان کے پاس 30 دن کا حق ہے، ابھی تو 30ویں دن بھی وہ درخواست دے سکتے ہیں، پھر سیکٹری انٹیریئر ایک کمیٹی بناتے ہیں، ان میں ان کو بھی سنوائی کا حق ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک دم ہی سارے کام، جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ 30 دن ان کا حق ہے کہ وہ اپیل کریں۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ کوشش سب طرف سے بہت ہوئی، اور 7 9 گھنٹے مذاکرات ہوئے، لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے۔ اب اس وقت ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ جو پولیس والے فوت ہوئے ہیں ان کو شہید پیکج بھی دے رہے ہیں، ان کو اسپیشل پیکج بھی دے رہے ہیں، اور جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، آپ شاید لیٹ سے آئے ہیں، CC1 اور CC2 کے ان کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اور ان کو نقد انعام بھی دے رہے ہیں، 4 کروڑ روپیہ انعام کے طور پر دیا جا رہا ہے۔ جی دیکھیں، سب سے بڑا ہتھیار اس لڑائی میں یا جو کچھ ہوا وہ سوشل میڈیا کا استعمال ہوا۔ اس پر آج انٹیریئر منسٹری نے میٹنگ کی ہے، اور پاکستان کے حساس ادارے بھی سوشل میڈیا کے اس رول کو، جو کہ انہوں نے اتوار کے دن سے جو لانچ ہوئے انڈیا سے، امریکہ سے، کوریا سے، اور ایک بڑی تعداد امریکہ سے بھی لانچ ہوئی، اور لاکھوں کی تعداد میں انڈیا سے بھی لانچ ہوئے۔ اصل مقصد پاکستان کے استحکام کو تباہ کرنا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں پولیس نے اور رینجرز نے زبردست کام کیا ہے، اور پاکستان کی عظیم فوج ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فوج بلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ رینجرز بھی ایک فوج کا ہی حصہ ہے، اور رینجرز نے اور پولیس نے زبردست کام کیا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ چھوٹا چھوٹا سوال میں نے ہر دفعہ آپ سے کہا، انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر صاحب ساری دنیا سے، آپ کو پتہ ہے اسلاموفوبیا پہ وہ ہر روز بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کا عمران خان، کوئی سیاستدان بتائے جس نے ناموس رسالت کی یونائٹڈ نیشن میں بات کی ہو، اس نے کی ہے۔ اور ختم نبوت کا سب سے بڑا ثبوت، ساری دنیا میں یہ خبریں چھپ رہی ہیں، ساری دنیا کا میڈیا یہ بات کر رہا ہے کہ جو ختم نبوت کا سب سے بڑا سپاہی تھا وہ اس ملک کا وزیر داخلہ ہے۔ جس ملک کا وزیر داخلہ ختم نبوت کا سپاہی ہو، وہاں نبی کی نبوت کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ جھوٹے نبوت داروں کو اور جھوٹے لوگوں کو اور پروپیگنڈا کرنے والے انڈیا کے ایجنٹوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔
नबी के रखवालों और आशिक रसूलों को कोई ख़तरा नहीं। लास्ट 3 क्वेश्चन जी बेटा। अब बड़ा अफसोस हुआ, मैंने उसी वक्त आईजी को, जिस वक्त खबर मुझे पहुंची इब्सार आलम की, उसी वक्त आईजी को फ़ोन किया और वहाँ कैमरेज के ज़रिए हम लोकेट कर रहे हैं कैसा हुआ, और ही इज़ स्टेबल। बेटे छोटा सवाल बस। करने लगे हैं। सोशल मीडिया ने जो रोल इस दौर में इख्तियार किया है और जो उनकी वेबसाइट्स हैं और जो उनके इंटरनेशनल लिंक्स हैं, वो कल ही अभी बात ख़त्म हुई, इस पर पूरी स्टडी जारी है और इस पर सख्त किस्म की स्टडी जारी है और बाद में इस पर बात होगी। जी सर अभी आई नहीं तो पहले कैसे होगा, जब आएगी तो इंसाफ के मुताबिक होगा। कोई किसी चीज़ उन्होंने ना मांगी है ना कराई। नहीं उठाएंगे नहीं, हमें 2-2 लाख लोग एट ए टाइम ऑनलाइन थे इंडिया से, आप देखें ना 2-2 लाख लोग जो हैं, क्योंकि वो उन पे काम हो रहा है, क्योंकि उनका ख्याल था कि शायद ये इस मुल्क में दुनिया में इस वक्त, क्योंकि हम फैटफ में 27 में से हमने 24 पॉइंट हासिल कर लिए हैं, 3 पॉइंट रह गए हैं, वो फैटफ में हमें ख़राब करना चाहते हैं कि हम फिर ग्रे से ब्लैक में चले जाएं। और ये बात आज मैंने ब्रिटिश एम्बेसडर को भी कही कि हम जानों का नजराना दे रहे हैं, हम हमारी अजीम अफवाज जिस तरह मुकाबला कर रही है, जिस तरह हमारी अजीम अफवाज और एजेंसियों ISI, MI, IB, जिस तरह इन्होंने जानों के नजराने दे के दहशत गर्दी को ख़त्म किया, दुनिया की किसी मुल्क की फ़ौज और पुलिस और अदारे ने नहीं किया। जी शेख साहब, 2 छोटी सी बातें। एक तो ये बताइए कि मजहबी तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर आपको पॉलिसी बनाना चाहेंगे कि